ایک دن جب امی بہن کے ساتھ ہسپتال گئی تو بہنوئی مجھے اکیلی کو گھر میں دیکھتے ہی گرم ہو گیا۔ میں کچن میں کھانا بنانے گئی تو وہ میرے پیچھے ہی آ گئے اور مجھے منانے لگا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے میرے دونوں بازو پکڑے اور بڑے جوش سے مجھے 3 بار فارغ۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، ہم صرف 2 بہنیں تھیں اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ کچھ مہینے پہلے جب میری بہن کی شادی ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا ہو۔ آج کئی دنوں بعد میری بہن اور بہنوئی ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے تھے اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن انہیں آئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری بہن کو اچانک بے چینی محسوس ہونے لگی، جس وجہ سے اماں اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور دونوں ہسپتال چلے گئے۔ اور جاتے ہوئے اماں نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ تم اپنے بہنوئی کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، ہم تب تک ہسپتال سے ہو آتے ہیں۔ اب گھر میں صرف میں اور میرا بہنوئی رہ گئے تھے، اس لیے میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور کھانا بنانے میں لگ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میری سانسیں جیسے رک گئی تھیں، کیونکہ میرے پیچھے میرا بہنوئی کھڑا تھا جو عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی اور وہ مجھے سر سے پاؤں تک گھور رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پلک جھپکتے ہی مجھے اپنی نظروں سے ہی نگل جائے گا۔ اس کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر میرے دل میں فوراً یہ احساس ابھرا، ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور دھیمے لہجے میں اپنے بہنوئی سے پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میری بات سنتے ہی اس نے دوبارہ سے میرے وجود پر نظریں جما دیں۔ اس کی نگاہیں میرے جسم پر اس انداز سے جمی ہوئی تھیں جیسے وہ ہر چیز کو اپنے ذہن میں قید کرنا چاہتا ہو۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ خود کو ڈھانپ سکوں، مگر میں ناکام رہی کیونکہ مجھے یاد آیا کہ میں نے دوپٹہ اوڑھا ہی نہیں تھا۔ اس کی نظریں میرے لباس اور جسم پر شدت سے مرکوز تھیں کہ مجھے لگا وہ مجھے نگاہوں میں ہی ناپ رہا ہے۔ ادھر میری اپنی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کل تک وہ مجھ سے بڑی محبت، نرمی اور عزت سے پیش آتا تھا، مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی سمجھاتا رہتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا انداز، رویہ اور نظروں کی تپش سب کچھ بدلا سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ بہت آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور مجھ سے سوال کیا کہ تمہاری ماں اور بہن کو آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں نے گھبرا کر ایک گہری سانس لی اور جھوٹ بول دیا کہ وہ 5 منٹ میں آنے والے ہیں، حالانکہ سچ یہ تھا کہ ان کی واپسی میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس کے سوالات اور حرکات سے مجھے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، لیکن میں ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس طرح کے معاملات سے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا تھا اور میں کبھی بھی اپنی بہن کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی تھی، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص میری سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک اور چالاک ہے۔ وہ حالات کو اس نتیجے پر لے آئے گا کہ میں کچھ بھی سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہوں گی۔ وہ خاموشی سے میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میری حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا، مگر میری اس حرکت پر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے فوری بہانہ کر دیا کہ کھانا تیار ہو چکا ہے اور مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں فریش ہونے کے لیے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میری بات سنتے ہی تیزی سے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب تک میں کچن سے باہر نکلی مجھے مسلسل اپنی پیٹھ پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی۔ میں جیسے ہی کمرے کے قریب پہنچی تو اچانک نوکرانی کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ پچھلے 2 ہفتے سے اپنے گاؤں چھٹی پر گئی ہوئی تھی اور اس دوران گھر کے تمام کام میں نے ہی سنبھالے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میری خوشی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے اپنی حفاظت کا اب احساس ہونے لگا تھا۔ اسی خوشی میں بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ میری یہ غیر متوقع حرکت دیکھ کر نوکرانی حیرت میں پڑ گئی کیونکہ اس گھر میں کام کرنے والے سبھی جانتے تھے کہ میں کسی کے ساتھ گھلتی ملتی نہیں، گلے لگانا تو دور، میں تو کسی کو سیدھے منہ سے سلام تک نہیں کرتی تھی اور نوکرانیوں کی طرف دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں تھا، مگر آج نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون سا محسوس ہوا تھا۔ نوکرانی بھی میری یہ حالت دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی، نرمی سے پوچھنے لگی، بی بی جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے فوراً خود کو سنبھالا، تیزی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں سب خیریت ہے، تم فوراً جا کر باقی گھر کا کام سنبھالو۔ میری بات سن کر وہ سیدھی
किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अभी वो किचन में दाखिल भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरा बहनोई वहां आ पहुंचा और इसे रोककर सख्त लहजे में कहने लगा कि वो फौरन वापस अपने घर चली जाए। इसकी ये बात सुनकर मैं शशदर रह गई, हैरत भरी नजरों से इसकी तरफ देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी वो नौकरानी को इस वक्त वापस भेजने की बात करेगा। नौकरानी भी हैरत और उलझन में मुब्तला हो गई, कभी मेरी तरफ देखती तो कभी इसकी तरफ, जैसे फैसला ना कर पा रही हो कि किसकी बात माने। फिर इसने अचानक पूछा, बड़ी बीबी जी कहाँ हैं? मुझे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, मेरा बहनोई फौरन बोल उठा, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं, तबीयत रात से ठीक नहीं है और मेरी बीवी भी इन्हीं के पास बैठी हुई है। मुलाजमा ने जवाब दिया, ठीक है मैं इनके पास जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, मेरा बहनोई इसके सामने जाकर खड़ा हो गया और इस बार इंतहाई सख्त लहजे में बोला, जब मैंने कह दिया तुम घर जाओ और कल आना, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? इसका अंदाज और लहजा एकदम बदल चुका था और इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैंने इसे आज से पहले कभी इतने शदीद गुस्से में नहीं देखा। नौकरानी भी खौफजदा हो गई, फौरन हाथ जोड़कर बोली, माफ कीजिएगा साहब, अगर मेरी बात से आपको गुस्सा आया हो, मैं अभी जा रही हूँ। इसका ये कहना था कि मेरा दिल जैसे लरज उठा था, मेरे अंदर खौफ ने जड़ें पकड़ ली। मुझे अब यकीन हो गया था इस घर में अब कोई मुझे बहनोई के इरादों से नहीं बचा सकता। इसके चेहरे के तासुरात, बदलती हुई नजरें और गुस्से के बाद उभरती हुई वही मुस्कुराहट, सब कुछ मुझे शदीद खौफ में मुब्तला कर रहा था। नौकरानी 5 मिनट बाद घर से रुखसत हो गई और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, मेरा बहनोई दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और इसके चेहरे पर एक बार फिर वही अजीब मुस्कुराहट फैल चुकी थी। फिर वो मेरे करीब आकर कहने लगा, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, इस दौरान किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। इसकी ये बात इतनी अजीब और मानी खेज थी कि मैं चंद लम्हे इसके चेहरे को देखती रह गई, जैसे इसके इरादों को भांपने की कोशिश कर रही हूँ। इसके चेहरे के तासुरात से ही मुझे साफ महसूस हो रहा था कि जो कुछ वो सोच रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिहाजा फिर मैं खुद को संभालते हुए इससे कहा, आप मेरे साथ वक्त क्यों गुजारना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे तन्हाई में करना चाहते हैं? अगर कोई जरूरी बात है तो आप अभी कह दें, क्योंकि मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। मेरी बात पर वो जोर जोर से हंसने लगा, फिर बड़े अजीब अंदाज में बोला, ये बातें करने वाली नहीं बल्कि समझाने वाली हैं। तुम्हें समझाने में शायद मुझे काफी वक्त लग जाए। इसके लहजे और अंदाज ने मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ा दी और मैं दिल ही दिल में इसके इरादों को बहुत हद तक समझ चुकी थी। लेकिन मैंने खुद को ज़ाहिरी तौर पर मजबूत और बेफिक्र जाहिर किया, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने अपनी अम्मी को फोन किया, इनसे कहा, अम्मी मुझे अकेले घर में डर लग रहा है, आप दोनों कब तक वापस आएंगी? तो अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ये जानकर मैंने वक्ती तौर पर खुद को थोड़ा मुतमईन महसूस किया और ज़ाहिरी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे उम्मीद थी वो कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मैंने दिल में ये पक्का इरादा कर लिया था कि आइंदा इससे और ज्यादा मुहतात रहूंगी। इसकी नजरें जिस अंदाज से मेरे जिस्म का जायजा ले रही थीं, वो मुझे शदीद नागवार लग रहा था। इसके घूरने का अंदाज निहायत गैर मुनासिब और तकलीफ दे था। मैं अंदर से शदीद गुस्से में थी, मगर मजबूरन इस वक्त मुझे अपने गुस्से को निगलना पड़ा, क्योंकि ये बात भी ऐसी थी जिसे मैं अपनी बहन से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैंने इसे सच बता दिया कि और इसके शोहर के दरमियान ऐसा तूफान उठेगा जो शायद सारी जिंदगी के लिए दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दे और इनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे चाहकर भी नहीं गिराया जा सकेगा। ये बहन का घर खराब करने का रिस्क तो मैं किसी सूरत भी नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने अंदाज में इस मामले से निपटूंगी। कोई ऐसा काम करूंगी जिससे ना सिर्फ मेरी इज्जत भी महफूज हो जाए, बल्कि इसके साथ साथ मेरे बहनोई को भी सबक हासिल हो जाए। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि वो पुराना खिलाड़ी है। फिर मैंने जल्दी से अलमारी खोली, अपने लिए कपड़े निकाल कर नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में भी मुझे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, मगर अभी भी मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। जो भी था, मैं औरत जात थी, कब तक एक मर्द के साथ मज़ाहमत कर लेती। इसी खौफ से मैं वॉशरूम में कैद रही, सोचती रही कि अब क्या किया जाए। 1 घंटा यहाँ रुक कर इंतजार किया जाए या बाहर निकला जाए। फिर मैं वॉशरूम के दरवाजे से कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक मुझे याद आया
کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنا دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا سکون ملا اور میں واش روم سے باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلی سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا بہنوئی کھڑا تھا، جو اس وقت بہت ہی بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً ہی مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اس کو دیکھ کر میری زبان ہکلانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پر اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہی جو تم کب سے مجھ سے چاہ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلاتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکل جائیں۔ مگر وہ کمرے سے نکلنے کی بجائے مسلسل میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ شاید ایسا کیونکہ میں نے بہت ہی بے باک یا ماڈرن قسم کا لباس پہن رکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے تھا۔ اپنے بہنوئی کی موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیں، ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلیں۔ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، پلیز تم وہیں رک جاؤ، اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا، دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں امی بھی آنے والی ہیں، جیسے ہی امی آئیں گی میں انہیں تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری امی آج اس گھر میں واپس آئیں گی؟ اور اب تو اس کی بات سن کر میرے ہوش و حواس بھی اڑ گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ پر اسرار انداز میں مسکرانے لگا، کہنے لگا، ماہنور کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک دن پہلے کال کر کے بتایا تھا کہ ماہنور کو ہسپتال بھیجو اور اسے 3 دن کے لیے ہسپتال میں رکھیں گے۔ میں نے تمہاری ماں کو اس کے ساتھ اسی وجہ سے بھیجا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ اگلے دن واپس آئیں گی، لہٰذا اب وہ ایک دن اپنی بیٹی کے پاس بھی رکیں گی اور یہ ایک دن میرے پاس کافی ہے۔ میں تمہیں مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لوں گا۔ اب کی بار میں نے اپنے بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں کہا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، لیکن جواب میں وہ مجھے کہنے لگا، ارے میں کب ایسا کر رہا ہوں، بلکہ تم ہی مجھے ہر بار اشارے دیتی تھی، تم ہی تو مجھے ہر بار اپنے پاس بلاتی تھی، تم ہی تو مجھے بہکانے کی کوشش کرتی تھی۔ بہنوئی کی یہ عجیب و غریب باتیں مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انہیں کہنے لگی، جھوٹ مت بولیں، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا، میں نے ایسا کبھی چاہا بھی نہیں ہے۔ وہ جھٹ سے بولا، مگر میں تو اب یہی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے میری طرف بڑھا۔ اس نے میرے بازو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے میرے قریب کرتا یا میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، اچانک باہر دستک ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ میری سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن کھڑی تھی۔ اپنی بہن کو وہاں پر دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے چور نظروں سے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، لیکن وہ پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ میرے بہنوئی کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، ارے آپ یہاں ہیں، میں آپ کو باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ میری بہن بہت ہی نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے ہم دونوں پر کسی بھی قسم کا کوئی شک ہوا ہے۔ میں بھی اس صورت میں اپنی بہن سے اس طرح کی بات کر کے اسے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب میں نے ایک بات طے کر لی تھی، میں اپنے بہنوئی سے فاصلے پر رہوں گی اور اب اس سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کروں گی، نہ ہی اس کے قریب جاؤں گی۔ آج بھی میں بڑی مشکل سے بچی تھی اور دوبارہ میں کبھی بھی اس کے قریب جانے کا رسک نہیں لوں گی۔ مجھے بہنوئی کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا میں خود اسے ہی اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، جبکہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا، نہ ہی میں نے کبھی ایسا سوچا۔ پتہ نہیں اسے میری کس ادا سے لگا تھا کہ میں اسے ورغلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ امی کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ امی نے مجھے بتایا تمہاری بہن امید سے ہے۔ میں حیران ہو گئی اور امی کو کہنے لگی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ آپ کو تو محلے میں مٹھائی بانٹنی چاہیے اور سب کو یہ خبر سنانی چاہیے۔ میں ایک دم بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ خالہ بننے کا سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ امی کی اگلی بات سن کر میری یہ خوشی بھی ختم ہو گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ضائع کر دیا جائے
تب ہی ٹھیک رہے گا، ورنہ اگر تمہاری بہن نے اس بچے کو جنم دیا تو اس کی جان جا سکتی ہے، اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی بچ نہ سکیں۔ یہ کہہ کر امی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ واقعی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھیں۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا آپ فکر نہ کریں، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تمہاری بہن ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک ہی ضد کر رہی ہے کہ اس نے اس بچے کو جنم دینا ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بہنوئی کو بتانے سے بھی منع کر دیا ہے، اور مجھے قسم دی ہے کہ امی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ میری بہن کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھیں، مجھے بھی اپنی بہن کی فکر ہونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ان دنوں ہمارے گھر میں بہنوئی کا آنا جانا کافی زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اب بہانے بہانے سے ہمارے گھر آنے لگا تھا، اور زیادہ تر اسی وقت آتا تھا جب امی گھر پر موجود نہیں ہوتی تھیں۔ بعض اوقات تو میں اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی، لیکن جس دن وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا اس دن اسے گھر سے نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن میں شکر ادا کرتی تھی کہ نوکرانی گھر میں موجود ہوتی تھی، کم از کم اس کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر میں اس وقت سے ڈر رہی تھی جس وقت گھر پر کوئی بھی موجود نہ ہو، اس دن میرا کیا ہوگا، یہ خیال سوچ کر میری روح کانپ جاتی تھی۔ مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں جینز شرٹ میں ملبوس تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے نوکرانی کا بلاوا آ گیا۔ میں جلدی سے گئی، مجھے لگا شاید کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کچن میں کھڑی شخصیت کو دیکھ کر مجھے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر میرا بہنوئی کھڑا تھا تو مجھے بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی اس نے مجھے روک دیا اور مجھے کہنے لگا تم کیوں ہر بار مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہو، تم کیوں چاہتی ہو کہ میں بار بار تمہیں دیکھوں؟ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا آپ کو کس بات سے ایسا لگا ہے میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں؟ کیا میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے؟ میں نے آپ کو کبھی کوئی ایسا اشارہ دیا ہے جس کی وجہ سے آپ بار بار مجھے یہی بات کہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تم ہمیشہ مجھے اشارے دیتی ہو، تم ہمیشہ اپنے پاس بلاتی ہو۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کی دھمکیوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا، مجھے دیوار سے لگاتے ہوئے کہنے لگا ابھی بھی تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو، ابھی بھی تم چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے وجود کو دیکھتا رہوں، تم سے کچھ ایسا ویسا کروں جس کی تمہیں طلب ہے۔ میں نے خود کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی، میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ نوکرانی وہاں پر آ جائے۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہنوئی کہنے لگا فکر مت کرو، اسے میں نے گھر سے باہر بھیج دیا ہے، اب وہ دوبارہ یہاں پر نہیں آئے گی، اب ہم دونوں یہاں بالکل اکیلے ہیں۔ اب تو میں نے گھر کا مین دروازہ بھی اندر سے لاک کر دیا ہے، اگر کوئی آئے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ دروازہ بھی میں اب اسی وقت کھولوں گا جس وقت میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ اتنے عرصے سے تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، لیکن معذرت کہ میں تمہیں وقت ہی نہیں دے پا رہا۔ اس کی بات سن کر میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اسے کہنے لگی خدا کے لیے جھوٹ مت بولو، مجھ پر رحم کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں جانتی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تم بار بار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، تمہیں اپنی عزت پیاری ہے لیکن تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا نہیں آتا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ تم ہمیشہ ایسے کپڑے پہنتی ہو جو لڑکوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ میری جینز اور شرٹ کی طرف تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، آئندہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آ چکا تھا، کچھ لڑکے میرے پیچھے چلے آئے تھے، اس کی وجہ یہی تھی میرا جسم اس طرح کے کپڑوں میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اب جا کے مجھے پتا چلا کہ بہنوئی اسی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوا تھا کیونکہ میں ہمیشہ اس کے سامنے بے باک لباس پہن کر جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جذبات بے قابو ہو جاتے تھے، اور اس نے یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے اس چیز کا احساس دلا سکے کہ میں اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہی ہوں۔ مجھے اس چیز کا بہت اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا، مجھے اپنی غلطی کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ مجھے میرا بہنوئی ہمیشہ ہی باتوں باتوں میں سمجھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس طرح کا لباس نہ پہنا کرو، لیکن میں اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی، ہٹ دھرمی دکھاتی تھی۔ اب وہ مجھے اچھے طریقے سے سبق سکھانا چاہتا تھا اور مجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ لڑکیوں کی عزت ہمیشہ ہی اچھے لباس میں کی جاتی ہے،
جو لڑکیاں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں نہ تو ان کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی پرائے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنا لباس تبدیل کر دیا۔ اب میں ایک مناسب لباس پہننے لگی تھی، قمیص شلوار اور دوپٹہ پھیلا کر اوڑھتی تھی، اور مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کتنے باریک کپڑے میں پہنتی تھی جن میں سے میرا سارا جسم نمایاں ہو جاتا تھا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ کر باہر جاتی تھی۔ اس تبدیلی کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ لوگ بھی ان لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت خود کرتی ہیں، اور اسلام ہمیں مکمل پردہ کرنے کی تعلیمات دیتا ہے، اور ایک ہم ہیں جو اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر کے خود اپنی نمائش کرتے ہیں، اور پھر جب ہمیں اس گناہ کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تو ہم سارا قصور دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ مکھیاں ہمیشہ اسی چیز پر بیٹھتی ہیں جسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔